اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد خلق اللہ۔ کتاب نور عرفان جلد اول تیسرا باب روحی علوم، جس میں ڈاکٹر محمود علی انجم نے روحی علوم کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک مثلث انسانی ذہن، شعور کائنات اور شعور کل کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے، ذیلی سرخی ہے روحانیت اور روحی علوم کے اغراض و مقاصد میں فرق۔ صفحہ نمبر 118 پر ڈاکٹر صاحب لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اہل مغرب روحی علوم ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی امراض سے چھٹکارا پانے کے لیے، دنیوی آسائش و راحت اور مادی فوائد کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ روحی علوم میں خیال کی قوت کو، لاشعور کی قوت کو اور قوت شفا کو موضوع فکر بنایا جاتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ اور اس کی قدرت و حکمت کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اہل مشرق روحانیت کو دنیاوی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اور کرتے ہیں، لیکن روحانیت سے ان کا اصلی مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور رضا کا حصول اور خدمت خلق ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا مقصد اعلیٰ اور روحانی ہے اور ان کا مقصد ادنیٰ اور مادی ہے۔ یورپ میں رائج و مقبول ہونے والے روحی علوم جیسے ہپناٹزم اور ریکی وغیرہ روحانیت سے ہی اخذ کیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اقتباس شروع، جو چیزیں روحانیت کی اور ان کے ہاں رائج ہوئی ہیں وہ سب ہمارے گھر کی یادگار ہیں۔ انہوں نے ہماری پرانی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر اپنے نئے طریقوں اور نئے علم یعنی سائنس کے ذریعے ان کو بالکل نیا بنا کر پیش کیا ہے۔ گویا ہم ان کتابوں کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ شراب وہی ہماری پرانی شراب ہے، البتہ یورپ اور امریکہ نے ہماری پرانی شراب کو اپنی نئی بوتلوں میں بھر لیا ہے۔ اقتباس ختم۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یورپ و امریکہ کے مروجہ روحانیت کے طریقوں کو غور سے دیکھیں، ان کی تحقیقات کی روشنی میں علم تصوف یعنی روحانی سائنس کی افادیت کا جائزہ لیں اور نوجوان مغربی تہذیب سے متاثرہ افراد کو اہل مغرب کے ملحدانہ افکار سے بچانے کے لیے عصر حاضر کے مروجہ تجرباتی و مشاہداتی سائنسی اسلوب اختیار کرتے ہوئے اصول تحقیق اور اصول تنقید کی پاسداری کرتے ہوئے مدلل انداز سے روحی علوم کی آڑ میں پھیلائے جانے والے ملحدانہ افکار کی خرابیوں کو واضح کریں اور اسلام کے مروجہ علم تصوف کی حقانیت ثابت کریں۔ اگلی ذیلی سرخی ہے یکسوئی و توجہ کی ضرورت اور اہمیت۔ دنیا کے جتنے کام ہیں وہ حضور قلب اور تصور و تخیل کی یکسوئی کے بغیر اچھی طرح سر انجام نہیں دیے جا سکتے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، دل کی حضوری کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی۔ نماز، ذکر و فکر، وظائف، عملیات اور دعاؤں میں اگر قلب پوری طرح حاضر نہ ہو اور تصور اچھی طرح یکسو نہ ہو تو ان کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اندر نیک و بد قوتیں پائی جاتی ہیں۔ ان قوتوں اور داخلی و خارجی محرکات کے اثر سے اچھے اور برے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اہل سعادت عقائد و اعمال صالحہ کی بدولت قوت خیر کو بڑھا کر نیک بن جاتے ہیں، جبکہ بد فطرت لوگ بد قوتوں سے کام لے کر بد بن جاتے ہیں۔ ہر شخص کے دل میں اچھے برے خیالات کا آنا فطری بات ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خطرات یعنی شکوک و شبہات پر مبنی اور برے خیالات کی گرفت بھی ہوگی تو سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گھبرا گئے۔ انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ برے خیالات اور برے خطرات سے محفوظ رہنا ہمارے اختیار میں نہیں، ان پر ہماری گرفت ہوئی تو ہم کہیں کے بھی نہ رہیں گے۔ تب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی
286 آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اس آیت کے نازل ہونے سے یہ معلوم تو ہو گیا کہ شریعت میں برے خیالات پر گرفت نہیں ہوگی، مگر اس سے پہلے جو آیت نازل ہوئی تھی جس میں خطرات کی گرفت کا ذکر تھا، اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ باطنی حالت کے لیے خطرات کا ہجوم یقیناً ضرر رساں ہے، اور حضوری قلب اور تصور کی یکسوئی سے ان خطرات سے نجات پانا ضروری ہے تاکہ باطنی اصلاح اور ترقی ممکن ہو۔ تکلیف اور پریشانی میں انسان کو فوراً تصور خیال کی یکسوئی اور باطنی ذوق و شوق حاصل ہو جاتا ہے۔ انسان کی اس حالت کو قرآن مجید میں نہایت عمدگی سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ہمیں بھلا کر اس طرح چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اس طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں جو وہ کرتے تھے۔ سورہ زمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے علم و تدبر پر ملی ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ زمر میں ہی ارشاد ہوتا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے دعا کیا کرتا تھا، اور پھر اللہ کے لیے بتوں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی اس کی راہ سے بھٹکا دے۔ فرما دیجئے تو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد فی الآخر کلامنا۔